أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 15 کے ساتھ 15، جس میں اللہ رب العزت تذکرہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کا، ان کے والد گرامی یعقوب علیہ السلام کا اور ان کے بھائیوں کا۔ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ انہیں 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ تو 11 ستاروں سے مراد کون تھے؟ ان کے بھائی، اور سورج چاند سے مراد ان کے والدین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ رب العزت بہت بڑی شان دے گا، بہت بڑا مقام و مرتبہ دے گا۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو بیان کیا تو والد نے کہا تھا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا، ورنہ تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلیں گے۔ پھر انہوں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چن لے گا، اپنے بیٹے سے کہا یوسف علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ آپ کو چنے گا، آپ کو نبی بنائے گا اور آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی تھیں تمہارے بڑوں کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں میں بڑی عبرتیں ہیں ان کے لیے جو سوال کرنے والے ہیں ان کے تعلق سے۔ پھر اللہ نے واقعہ بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے بارے میں دیگر بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، ہمارا اتنا خیال نہیں رکھتے، یقیناً ہمارے والد غلطی کے اوپر ہیں۔ اور وضاحت ہو چکی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ علاج والد صاحب کی محبت حاصل کرنے کا علاج یہ ہے کہ یوسف کو کیا کیا جائے؟ قتل کر دیا جائے یا دودھ لا کسی زمین میں پھینک دیا جائے، تاکہ بعد میں ہمیں والد صاحب کی توجہ ملے اور ہم توبہ کر لیں گے۔ یعنی کہ اندازہ کیجئے کہ والد کی توجہ لینے کا یہ طریقہ ہے کہ اس بچے کو خود کہہ رہے ہیں کہ ابو اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جب اس بچے کو آپ قتل کریں گے، غائب کریں گے تو ابو کا کیا حال ہوگا؟ اب ان میں سے ایک نے کہا نہیں قتل نہ کرو، کسی کنویں میں اس کو پھینک دو، ڈال دو۔ اس کی تجویز سے یہ لگتا ہے کہ اس زمانے کے کنویں ایسے ہوتے ہوں گے جس کی وجہ سے اس کو امید تھی کہ یوسف جو ہے جب کنویں میں پھینکا جائے گا تو ڈوبیں گے نہیں، سائڈ میں ادھر ہی کہیں کوئی جگہ بنی ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا، ان کو کوئی نہ کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ پھر وہ اپنے والد صاحب کے پاس آئے کہ آپ ہمارے اوپر یوسف کے معاملے میں اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، آپ اسے بھیجیں ہمارے ساتھ، کھائے پیے گا، کھیلے کودے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے یہ چیز پریشان کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ گے، یعنی کہ میری نگاہوں سے وہ دور ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ مجھے خوف ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم آپس میں ہی کھیلتے رہو اور اس سے غافل ہو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے اگر بھیڑیا اس کو کھا گیا اور ہم مضبوط جماعت ہیں تو پھر ہمارا کیا فائدہ؟ پھر تو ہم بڑے خسارے میں ہوئے۔ اس کے بعد آج کی آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما، پس جب، ذہبوا، وہ لے گئے، بھی اس کو، ذہبوا کا اپنا معنی کیا ہے؟ وہ گئے، چونکہ ذہبوا کے بعد با علی ہے، اس کو کہتے ہیں با تا دیا، تو اب ذہبوا با کے ملا کے معنی کیا ہو گیا؟ لے گئے، ہی اس کو، کس کو؟ یوسف کو علیہ السلام۔ وَأَجْمَعُوا، اور انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، ان یہ کہ یجعلوہ، وہ اس کو ڈال دیں، کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو، فی غیابت الجب، الجب کنواں، غیابہ گہرائی، تاریکی۔ تو انہوں نے پختہ عزم کر لیا کہ یوسف کو ڈال دیں فی غیابت الجب، اندھیرے کنویں کی گہرائی میں۔ یہاں پہ آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ اس آیت کے شروع میں کیا آیا تھا؟ لما، ایسے ہی ہے؟ لما کا جواب تلاش کرنا ہے ہم نے۔ کیا تلاش کرنا ہے؟ لما کا جواب۔ پہلے میں آیت مکمل کر لوں۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، الیہ، اس کی طرف، کس کی طرف؟ یوسف علیہ السلام کی طرف۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، لام کا معنی البتہ، یقیناً، تنبیہ، تو خبر دے گا، نون آگے شد والا، اس کا معنی لازمی طور پہ، یقینی طور پہ، البتہ تو یقینی طور پہ خبر دے گا، ہم ان کو، بِأَمْرِهِمْ،
ان کے معاملے کی، ہذا ان کے اس معاملے کی، وہم وہ حالیہ ہے جبکہ ہم وہ لا یشعرون شعور نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو ایک تو ہم نے تلاش کرنا ہے لمحہ کا جواب، کیونکہ اردو میں بھی جب یہ کہا جائے کہ جب، سوال کو پوچھے گا کیا جب، بات کو پورا کریں۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ جب وہ اس کو لے گئے، کون؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی، اور انہوں نے پختہ عزم کر لیا کہ ان کو ڈال دیں کسی اندھیرے کنویں کی گہرائی میں، تو پھر کیا ہوا بھائی؟ لمحہ کا جواب چاہیے نا۔ تو اب ہمیں جواب چاہیے جب کا، کہ جب لے گئے پختہ عزم کر لیا پھر کیا ہوا؟ تو اللہ رب العزت نے جواب کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو اب ہم نے، علماء کرام نے سوچنا ہے کہ وہ جواب کیا ہو سکتا ہے، وہ پوشیدہ کلام کیا ہو سکتا ہے۔ اور میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جہاں پہ میں یا اہل تحقیق قسم کے مفسر کسی کلام کو پوشیدہ مانتے ہیں تو یہ وہی مقام ہوتا ہے جہاں سب کہتے ہیں کہ یہاں کوئی نہ کوئی چیز پوشیدہ ہے، اور ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں کئی مقامات پہ، کہاں؟ جہاں پوشیدہ لفظ نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ وجاء ربک کا، تیرا رب آئے گا، اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا آنا۔ لیکن گمراہ فرقے کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ بھی ایک لفظ مقدر مان لو، پوشیدہ مان لو، کو آئے گا تیرے رب کا حکم، وجاء امر ربک کا۔ خود اللہ تعالیٰ کا آنا ممکن نہیں ہے ان کے نزدیک، تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہاں پہ لفظ پوشیدہ، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جب ہم خود پوشیدہ مان رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے اوپر کوئی اعتراض کرے کہ تم خود پوشیدہ مان لیتے ہو، تو ہم کہہ رہے ہیں ہم وہاں پوشیدہ مانتے ہیں جہاں پوشیدہ نہیں مانیں گے تو کلام مکمل ہی نہیں ہوگا، کلام مکمل نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا کہ جب وہ اس کو لے گئے اور پختہ عزم کر لیا کہ اس کو کنویں میں ڈالیں، یہاں لوگ جائے تو ہر کوئی پوچھے گا پھر کیا ہوا بھائی، بات کو پورا کریں۔ تو اس لیے یہاں پہ لازمی طور پہ کلام کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ تو اب وہ کیا ہے؟ کئی علماء کرام نے کہا آپ بنا لیں جعلوہ فیہا، انہوں نے کیا ارادہ کیا تھا؟ کہ یجعلوہ، ایسے ہی ہے نا، انہوں نے پختہ عزم کیا تھا کہ یجعلوہ، کہ اس کو ڈال دیں کنویں میں۔ تو اب یہاں پہ مقدر مان لیں کہ جعلوہ فیہا، ٹھیک، انہوں نے پھر عمل کیا اپنی رائے پہ اور اپنے عزم پہ اور ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ یا فعلوہ فیہا، یا فعلوہ ذالک، انہوں نے وہ کام کر دیا۔ اللہ رب العزت ایسے مقام پہ کلام کو مقدر کیوں رکھتا ہے، کیوں پوشیدہ رکھتا ہے؟ اس کی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں، یعنی کہ چونکہ اس میں لمبی چوڑی تفصیل ہوگی کہ پھر کیسے ترتیب دیا انہوں نے اس پورے معاملے کو، تو ساری تفصیل کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا ہوگا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس موقع پہ کیا کچھ ہوا ہوگا۔ لیکن ایک بات اور بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تفصیلات بیان یہاں پہ نہیں کی، لیکن ہمارے کئی خطیب حضرات، کئی مفسرین بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ پھینک رہے تھے کیا گفتگو کر رہے تھے آگے سے یوسف علیہ السلام، اور کیا گفتگو کر رہے تھے وہ، جبکہ ایسی کوئی چیز نہ اللہ نے ذکر کی ہے نہ اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ہمارے ہاں ایک اصول ہے، ابہموا ما ابہم اللہ، جس چیز کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا آپ اپنی طرف سے اس کی تفصیلات کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ ایسی تفصیلات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ کہ ہم نے وحی کی اس کی طرف، یوسف علیہ السلام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، اور کہا کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، آپ ابھی فوت ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ ہوگا کیا کہ ایک وقت آئے گا آپ ان کو بتائیں گے کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ یہ حرکت کی تھی، اور تب ان کو احساس نہیں ہوگا کہ یوسف کہیں پہ زندہ ہے اور وہ آج ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں اس سورت کی آیت نمبر 89 قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون، کیا تمہیں معلوم ہے جو کچھ تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا، اذ انتم جاہلون، تب تم جاہل تھے،
قالوا أئنك لأنت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے جس کو تم چور بنا رہے ہو۔ اور اسی طرح یہ آیت دیکھ لیں آپ، آیت نمبر 58 58، وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون، کہ جب قحط سالی میں مبتلا ہوئے یوسف علیہ السلام کے بھائی تو غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو پہچان نہیں پائے۔ تو اللہ نے وہ وقت لایا کہ جب یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ البتہ تو لازمی طور پہ ان کو بتائے گا ان کے اس معاملے کے بارے میں، ان کی حرکت کے بارے میں، جب کہ ان کو شعور نہیں ہوگا اس موقع پہ جب آپ بتا رہے ہوں گے کہ یوسف ابھی زندہ ہے۔ آیت نمبر 16 15، وجاؤ، اور وہ آئے، واؤ کا معنی اور جاؤ، وہ آئے، اباہم، اپنے ابا کے پاس، اپنے والد کے پاس، عشاءً، عشاء کے وقت، رات کے وقت، یبکون، اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے، جب کہ وہ رو رہے تھے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ وہ رات کے وقت کیوں آئے؟ کیونکہ رات کے وقت اداکاری کرنا آسان ہوگا، رونے والا چہرہ بنانا رات کے اندھیرے میں آسان ہوگا۔ اس زمانے میں بجلی تو نہیں تھی نا، اگر کوئی چراغ جل بھی رہا ہوگا تو وہ ہلکا سا ہوگا، تو رات کے وقت یہ ظاہر کرنا کہ ہم بڑے غمگین ہیں، رو رہے ہیں، یہ پوری جو اداکاری انہوں نے کرنی تھی یہ رات کے وقت آسان تھی، اس لیے وہ رات کے وقت واپس آئے اور وہ اپنے والد کے پاس آئے رات کے وقت، اس حال میں کہ رو رہے تھے۔ علماء کرام نے یہاں پہ لکھا ہے، اس سے پتہ چلا کہ کسی کے رونے کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ جج ہیں، قاضی ہیں، تو آپ دونوں کی بات سنیں، جو آپ کے پاس آئے ہیں ان کی گواہیاں سنیں، رونے کے اوپر اعتبار کر کے کسی کا حق میں فیصلہ نہ کریں۔ آپ دیکھیں روتے ہوئے آئے ہیں اور جھوٹے ہیں، ظلم کر کے آئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ آیت نمبر 17 قالو، انہوں نے کہا، اور میں تو اکثر یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو عورتیں مردوں پہ غالب آ جاتی ہیں، کس کی وجہ سے؟ اپنے آنسوں کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے، اور اولاد کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری والدہ سچی ہیں، ان کے اوپر بڑا ظلم ہوا ہے، ان کے اوپر کیا ہوا ہے؟ ظلم ہوا ہے۔ آیت نمبر 17 قالو، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا، انا، بے شک ہم، یہ اصل میں کیا تھا؟ انا اور نا، بے شک ہم، ذہبنا، گئے، نستبقو، اس حال میں کہ ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، وترکنا، اور ہم نے چھوڑ دیا، یوسف، یوسف کو، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، متاع سامان، نہ اپنے ہمارا، فاکلا، تو کھا گیا، ہو اس کو، الذئب، بھیڑیا، وما انت بمؤمن لنا، اور تو ہرگز ہماری بات ماننے والا نہیں ہے، اور تو ہرگز ہماری تصدیق کرنے والا نہیں ہے، اور تو ہرگز ہم پہ اعتبار کرنے والا نہیں ہے، ولو کلنا صادقین، اور اگرچہ ہم سچے ہوں۔ ایک تو یہاں پہ ماں کا معنی کیا؟ نہیں، اور انتا کے بعد پھر با آ گئی ہے، یہ با زائدہ ہے ماں کے معنی کی تاکید کے لیے، معنی کیا ہو کہ تو ہرگز تصدیق کرنے والا نہیں ہے ہماری، تو ہرگز اعتبار کرنے والا نہیں ہے ہم پہ، ولو کلنا صادقین، چاہے ہم سچے ہوں۔ تو یہ انہوں نے ان کی کہانی گڑھی کہ ہم گئے تھے، ہم آپس میں دوڑ رہے تھے، یوسف ہمارے سامان کے پاس تھا تو بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا، اور ساتھ ہی کہہ دیا، اب الٹا یوسف، یعقوب علیہ السلام پہ الزام لگا رہے ہیں، ان پہ تہمت لگا رہے ہیں کہ آپ تو ہمارے اوپر یقین کرنے والے، آپ ہمارے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں، یوسف کی محبت پہ اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ آپ نے ہماری باتیں یقین ہی نہیں کرنا، بے شک ہم سچے ہوں۔ ان کے جرم کرنے کے بعد الٹا مجرم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کس کو؟ نعوذ باللہ، یعقوب علیہ السلام کو۔ آیت نمبر 18 وجاؤ، اور وہ آئے،
لیکن وہ آگے بدمن کتنے الفاظ ہیں؟ 2، با اور دم کہتے ہیں خون کو، اور با جو ہے وہ تا دیا ہے. اب جاؤ با مانا کیا ہو گیا؟ اور وہ لائے علی قمیص ہی، اس کی قمیص پہ. کس کی قمیص پہ؟ یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ. وہ لائے یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ بدمن کذب، وہ لین کے لگا کر لائے، وہ لگا لائے یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ جھوٹا خون. قال، اس نے کہا، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام نے، بلکہ سولت، مزین کر دیا ہے، خوشنما بنا دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے نفسوں نے، تمہارے دلوں نے، تمہاری جانوں نے، امرن، ایک معاملہ. فصبر جمیل، تو اچھا صبر ہی ہے، اچھا صبر ہے، تو اچھا صبر ہے. واللہ المستعان، جمیل کا میں نے اچھا، واللہ المستعان، المستعان جس سے مدد طلب کی جائے، جس سے مدد مانگی جائے. سین جو ہے نا مستعان کی سین، یہ ایسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جائے گی، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جائے گی، علی ما تصفون، اس معاملے میں جو تم بیان کرتے ہو. اچھا، واللہ المستعان میں ہی کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ لفظ اللہ مبتدا ہے معرفہ، المستعان خبر بھی معرفہ، اس سے حصر کا معنی پیدا ہوا کہ اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی اس معاملے میں جو تم بیان کرتے ہو. تو آخری جملے کے اوپر پہلے گفتگو میں نے شروع کر دی ہے، تو اسی کو اچھی طرح پہلے سمجھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی. یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں اب پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں بیٹے کی محبت کی وجہ سے، غم میں مبتلا ہو گیا، میں اللہ سے بھی مدد مانگوں گا اور ساتھ میں مدد مانگوں گا کس سے؟ اپنے والد اسحاق علیہ السلام سے جو فوت ہو گئے ہیں، یعنی کہ میں کہوں گا یا اسحاق مدد، یا میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام سے مدد مانگوں گا، کہوں گا یا ابراہیم مدد. نہیں، ایک ہی نعرہ لگایا ہے، کیا؟ یا اللہ مدد، ساتھ ہی کہہ دیا ہے، اور کسی سے نہیں. واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی اس معاملے میں جو تم بیان کرتے ہو. اچھا، اس آیت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ وہ ان کی قمیض پہ جھوٹا خون لے کر آئے. جھوٹے خون سے کیا مراد ہے؟ کسی جانور کا خون، بکرے کا خون یا کسی اور جانور کا خون. کچھ روایات میں بکری کا تذکرہ آیا ہے کہ اس کا خون لگا کر لے آئے، اس کو ذبح کیا، اس کا خون لگا کر لے آئے قمیض کے اوپر. تو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ بلکہ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے کچھ کلام پوشیدہ ہے. وہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہاری یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں، تمہاری یہ ساری باتیں غلط ہیں، مجھے تمہاری باتوں پہ کوئی یقین نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے دلوں نے، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک چیز کو مزین کر دیا. کیا مطلب؟ تم لوگوں نے ایک سوچ اپنائی اور ایک مشورہ کیا، اور تمہارے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ یہ جو مشورہ ہے اس کے اوپر عمل کرنا ٹھیک ہے. تو وہ تمہیں خوش لگا، وہ اچھا لگا، وہ مشورہ تم کو اپنی رائے اچھی لگی کہ یہ رائے ہم پیش کریں گے، یہ کام ہم کریں گے. یعنی کہ تم نے یا تو میرے یعقوب کو کہیں غائب کیا ہے اور میرے یوسف کو علیہ السلام کہیں غائب کیا ہے، یا ان کے ساتھ کو اور گڑبڑ کی ہے، اور یہ بات غلط ہے کہ بھیڑیا اسے کھا گیا ہے. یعقوب علیہ السلام کو یہ تو معلوم تھا کہ میرے بیٹے کا خواب پورا ہوگا اور یہ نبی بنے گا، تو اس لیے ان کو یقین ہے کہ بیٹا قتل نہیں ہوا. تو کہتے ہیں تم لوگوں نے ایک چیز جو ہے وہ تم نے سوچی اور وہ تمہیں اچھی لگی، تو تمہارے نفسوں نے، تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک چیز کو کیا کر دیا؟ مزین کر دیا. عبداللہ ابن عباس سے یہ منقول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر وہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اگر اس کو بھیڑیے نے کھایا ہوتا، درندے نے کھایا ہوتا، تو قمیض پھٹی ہوتی. قمیض کیا ہوتی؟ پھٹی ہوتی، وہ صحیح سلامت نہ ہوتی. اچھا، فصبر جمیل، یہاں پہ بھی ایک لفظ پوشیدہ ہوگا،
یعنی کہ فَأَمْرِي صبر جمیل، میرا پھر معاملہ یہ ہے کہ میں تو اب صبر کروں گا، اور صبر بھی کون سا کروں گا؟ اچھا صبر، یعنی کہ وہ صبر نہیں جو کئی عورتیں کیا کرتی ہیں، فوت کی ہو گئی، خوب روتی ہیں، 1 مہینہ 2 مہینے خوب ماتم کرتی ہیں، اور بعد میں کہہ رہی ہوتی ہے جی میں نے تو صبر ہی کیا ہے۔ اس کو صبر نہیں کہتے۔ اس معاملے میں صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، تو آپ نے اس کو کہا اللہ سے ڈر جا، تو اس نے کہا کہ تمہارے اوپر ایسی مصیبت آئی ہوتی تو میں دیکھتی۔ وہ نہیں پہچان سکی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، لوگوں نے بعد میں اسے بتایا، لیکن اللہ کے رسول نکل گئے، چلے گئے۔ وہ پھر مدد کرنے کے لیے آئی اور آپ کو امید دلائی کہ میں صبر کروں گی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حقیقی صبر وہ ہوتا ہے جو تب کیا جائے جب پہلی بار چوٹ لگتی ہے، جب پہلی بار خبر ملتی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں صبر جمیل کروں گا، وہ صبر نہیں کروں گا جس میں اللہ کے اوپر اعتراض ہو، اللہ سے شکوہ ہو، نہیں، صبر کا حق ادا کروں گا، صبر کرنے کا حق ادا کروں گا، یہ وہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور یہ وہ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مصیبتیں آئیں تو نماز میں پناہ لو، نماز پڑھو، اور نماز کے ذریعے اللہ سے رابطہ قائم کرو اور صبر کرو۔ آیت نمبر 19 وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، اور ایک قافلہ آیا، سیارتن ایک قافلہ، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، تو انہوں نے بھیجا واردہم اپنے پانی لانے والے کو، واردہ پانی لانے والا، ہم اپنا، لفظی بنا والد کا جو پانی کے اوپر آئے، مراد جو پانی کے اوپر آئے اور قوم کے لیے پانی لے کر جائے، تو انہوں نے بھیجا اپنے پانی لانے والے کو، فَأَدْلَا، تو فاقہ میں تو ادلا، اس نے لٹکایا، دلوہو اپنا ڈول، ہو اپنا دلو ڈول، قال اس نے کہا، کس نے؟ اس آدمی نے، یا بشرا، ہائے خوشخبری، یا واہ خوشخبری، ہذا غلام، یہ ایک لڑکا ہے، وَأَسَرُّوا، اور انہوں نے چھپایا ہو اس لڑکے کو، بضاعتن، سامان تجارت بنا کر، پونجی سمجھ کر، واللہ، اللہ تعالیٰ علیم، کمال علم والا ہے، اچھی طرح جاننے والا ہے، خوب جاننے والا تھا، بما یعملون، ان اعمال کو جو وہ کر رہے تھے، جو کچھ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح باخبر تھا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ ایک قافلہ آیا اور ان کو پانی کی ضرورت پڑی، تو وہ پانی لینے کے لیے گیا اس کنویں کی طرف جس میں یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے یوسف علیہ السلام کو بچانے کے لیے۔ تو یہ آدمی گیا، اس نے ڈول لٹکایا کنویں میں، اور یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ لٹک گئے تاکہ جب یہ باہر کھینچے تو میں بھی باہر آ جاؤں۔ تو جب وہ ڈول اوپر آیا تو بچہ دیکھ کے، لڑکا دیکھ کے کہتا ہے ہائے خوشخبری، واہ خوشخبری، یہ تو لڑکا ہے، میں پانی کی تلاش میں نکلا تھا اور آگے سے کیا مل گیا ہے؟ لڑکا مل گیا ہے، بچہ مل گیا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اچھا اب چاہیے یہ تھا کہ وہ اعلان کرتے دائیں بائیں، دیکھتے لوگوں کے گھر ادھر کون ہے، ان کو بتاتے بھائی بچہ ہمیں ملا ہے، یا آپ لوگ اپنے پاس رکھ لیں، ہو سکتا ہے کوئی آئے آپ سے پوچھے اس بچے کے بارے میں، یا بچے سے پوچھتے بھئی آپ کدھر سے آئے ہیں، کیا معاملہ ہے آپ کا، لیکن جلدی سے انہوں نے چھپا لیا کہ ہم اس بچے کو بیچیں گے، پیسہ کمائیں گے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے اس کو چھپایا، بضاعتن، سامان تجارت بنا کر، پونجی سمجھ کر، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس حرکت کو اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ اچھا یہاں پہ بتایا گیا کہ انہوں نے اس معاملے کو چھپایا، ایسا ہی ہے، جبکہ کئی مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی پہنچ گئے اور انہوں نے ان سے مذاکرات کیے، کہ ان سے، ان لوگ قافلے والوں سے، اور ان کے ہاں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچا، پہلے کنویں میں پھینکا اور اب کہا یہ تمہارا بھائی ہے، ٹھیک ہے تم ہم سے خرید لو اتنے میں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انہوں نے معاملے کو چھپایا, انہوں نے تو معاملے کو ظاہر ہونے نہیں دیا, تو بھائیوں کو پتہ کیسے چلتا. آیت نمبر 20 وَشَرَوْهُ اور انہوں نے اس کو بیچا, شرعو بیچا ہو اس کو, کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو. بِثَمَنٍ بَخْسٍ, بخس تھوڑی, قلیل, اور ثمن قیمت, تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں انہوں نے اس کو بیچ ڈالا. اچھا یہ ثمن بخسن کی آگے تفسیر آ رہی, وضاحت آ رہی, بدل ہے دراہم معدودہ, یعنی کہ گنے ہوئے چند درہموں کے بدلے میں انہوں نے اس کو بیچا تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں, یعنی کہ گنے ہوئے چند درہموں کے بدلے میں. وَكَانُوا اور وہ تھے فیہ اس میں, کس میں؟ یوسف علیہ السلام میں, اور وہ تھے اس میں من الزاہدین, بے رغبتی اختیار کرنے والوں میں سے. الزاہد, زاہد وہ ہوتا ہے جو بے رغبت ہو, دنیا سے بے رغبت ہو, مال سے بے رغبت ہو, کوئی دلچسپی نہ ہو. تو اللہ تعالی نے اس آیت میں بتایا, آیت نمبر 20 میں 20 میں, کہ انہوں نے, ان کے قافلے والوں نے بیچا, بھائیوں نے نہیں, قافلے بھائیوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں یہاں پہ. انہوں نے, ان کے قافلے والوں نے اس کو بیچا. کہاں جا کر بیچا ہوگا؟ مصر میں. کہاں بیچا ہوگا جا کر؟ مصر میں. انہوں نے ان کو بیچا تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں. تھوڑی سی قیمت کیوں لی؟ کیونکہ مفت کا مال ملا تھا, اور پھر وہ یہ بھی ڈرتے ہوں گے کہیں ہمارا راز جو ہے وہ فاش نہ ہو جائے کہ بھئی یہ تو لڑکا آزاد ہے, آپ نے اسے غلام کیوں بنا لیا, بیچ کیوں رہے ہیں. آج بھی لوگ جو چوری کا مال بیچتے ہیں وہ سستے داموں بیچتے ہیں. تو وَشَرَوْهُ انہوں نے اس کو بیچا بِثَمَنٍ بَخْسٍ, تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں. وہ قیمت کیا تھی؟ کچھ روایات میں آیا 20 درہم, کچھ میں آیا 22 درہم, 22, اللہ عالم. اللہ نے بیان نہیں کیا تو ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ تھوڑے سے ہی تھے. ایک تو بِثَمَنٍ بَخْسٍ اللہ بتاتے تھوڑی سی قیمت, اور ایک دراہم معدودہ, گنے ہوئے درہم, یعنی کہ معمولی سے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ اور انہیں یوسف علیہ السلام میں کوئی رغبت نہیں تھی, بس ان کو مال چاہیے تھا, جلدی سے انہوں نے بیچنے کی. آیت نمبر 21 وقال اور کہا, الذی اس شخص نے, اشترا جس نے خریدا, ہو اس کو, کس کو؟ یوسف کو علیہ السلام, من مصر, مصر سے, یعنی کہ مصر والوں میں سے. لمراتی, کس سے کہا؟ اپنی بیوی سے. لام کا معنی کے لیے امرا بیوی ہی اپنی, امرا بیوی عورت کو کہتے ہیں, اپنی عورت سے کہا, اپنی بیوی سے کہا. کیا کہا؟ اکریمی. یہ لفظ مؤنث کے لیے آتا ہے, مذکر سے گفتگو کر رہے ہوں تو آپ کہیں گے اکرم, جب آپ عورت سے گفتگو کریں گے تو آپ کہیں گے اکریمی. تو اچھا کر, تو باعزت رکھ, مسواہو اس کا ٹھکانہ, اس کی رہائش, مسوا ٹھکانہ رہائش, کس کی؟ اس بچے کی, یوسف علیہ السلام کی. آسا ممکن ہے, امید ہے, ممکن ہے, ان یہ کہ ینفع یہ نفع دے, فائدہ دے نہ ہمیں, او یا نتخذہ ہم بنا لے ہو اس کو ولدن بیٹا. وکذالک اور اسی طرح, مکننا ہم نے جگہ دی, لیوسف یوسف کو, فی الارض اس زمین میں, اس زمین میں, یعنی کہ جہاں آپ پہنچ گئے تھے مصر میں. وَلِنُعَلِّمَهُ اور تاکہ, نام کا مطلب کیا ہوگا؟ اور تاکہ, نعلمہ ہم سکھائیں, ہو اس کو, کس کو؟ یوسف کو, من تعبیر الاحادیث, من جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ تبعیضیہ, بعض, کچھ, اور تعبیر الاحادیث کا پہلے معنی کر لیں. الاحادیث, حدیث کی جمع ہے, باتیں, خواب, خواب بھی باتیں ہوتی ہیں نا. تعبیر اس کی تعبیر, اور تاکہ ہم اس کو سکھائیں باتوں کی, ان کے خوابوں کی, من تعبیر کچھ نہ کچھ تعبیر, یہ علم اس کو سکھائیں. واللہ اللہ تعالیٰ غالب غالب ہے, علی امرہ اپنے معاملے میں, اپنے کام میں. ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ, لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے. اللہ رب العزت نے یہاں پہ بتایا کہ مصر میں سے ایک شخص نے اس کو خریدا. اس کا نام اللہ نے بتایا نہیں,
تو ہمارا اصول کیا ہوگا؟ ابہموا ما ابہم اللہ، جب اللہ نے اس کا نام نہیں بتایا، اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا علیہ الصلوۃ والسلام، تو ہمیں اس کے نام کے پیچھے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس نے کہا اپنی بیگم سے، بیگم کا نام اللہ نے بتایا، لیکن ہمارے بچے کو معلوم ہے اس عورت کا نام، اللہ نے نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، لیکن ہمارے بچے کو معلوم ہے۔ کیا نام ہے جی؟ زلیخا۔ زلیخا بھی پڑھا گیا ہے، زلیخا بھی پڑھا گیا ہے، زا کی فتح کے ساتھ بھی، زا کے ضمہ کے ساتھ بھی، زلیخا بھی، زلیخا بھی، جبکہ ہمیں یہ نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ نام درست ہیں، ممکن ہے درست ہوں، ممکن ہے درست نہ ہوں۔ دوسرے نمبر پہ جب اللہ نے نام نہیں لیا، پردہ ڈالا، تو ہم بھی پردہ ڈالیں۔ تو کہا اس شخص نے جس نے اس کو خریدا، من مصر، مصر میں سے، لمراتی، اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مثواہ، اسے باعزت رہائش دے، بہترین قسم کی رہائش دے، اس کو عزت دینی، ان کے اس کے ساتھ غلاموں والا سلوک نہیں کرنا۔ اگرچہ ہم نے خریدا ہے، لیکن اس کو پروٹوکول دینا ہے بیٹوں والا، اس کو پروٹوکول غلاموں والا برا سلوک اس کے ساتھ نہیں کرنا۔ امید ہے کہ ہمیں فائدہ دے گا، ہمارے کام آئے گا، اور ممکن ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں، ان کی بیٹا ہے نہیں ہمارا۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو جگہ دی اس زمین میں، اسی طرح کیا مطلب؟ یعنی کہ جس طرح ہم نے اسے کنویں سے نکلوایا اور بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا، اور اس آدمی کا جس کا بھی تذکرہ ہوا، جس نے خریدا، اس کے دل میں اس کی محبت ڈال دی، تو یہ سارے ہمارے طریقے تھے یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں جگہ دینے کے لیے، قوت دینے کے لیے، اور حکومت دینے کے لیے، بادشاہ دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں پہنچایا؟ مصر کے کسی بڑے آدمی کے گھر میں، تاکہ اس کے گھر میں رہ کے سیکھیں حکمرانی کیسے کی جاتی ہے، قیادت کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عام جگہ نہیں جانے دیا۔ اچھا، یہ بادشاہ تھا، نہیں، واضح طور پہ یہاں پہ بادشاہ نہیں آیا، لیکن صورتحال سے لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی بہت بڑا عہدہ تھا۔ آگے چل کے قید آئے گی جہاں کہا گیا سے عزیز، تو ہم کہہ سکتے ہیں عزیز مصر۔ کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ عزیز مصر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو جگہ بھی دی، جگہ کا بندوبست بھی کیا، اور پھر ہم نے ان کو بچایا اور یہاں پہنچایا تاکہ وہ خوابوں کی تعبیر بھی سیکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پہ غالب ہے، سب ناکام ہوئے، کون کامیاب ہوا؟ اللہ تعالیٰ۔ بھائی قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ نے قتل ہونے سے بچایا، یعنی کہ انہی میں سے ایک نے کہہ دیا قتل نہ کرو۔ پھر بھائی کنویں میں پھینک کر گیا کہ مر جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے وہاں سے بھی نکلوایا، اور پھر اللہ نے باعزت طریقے سے ان کو مصر پہنچا دیا، وہاں بولی لگی اور خریدنے والے نے خریدا اور ایک عظیم آدمی کے گھر میں پہنچ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پہ غالب ہے۔ دوسرے لوگ جو ہے یہاں پہ ناکام ہوئے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، کیا نہیں جانتے؟ کہ جب جو اللہ کرنے پہ آئے وہی ہوتا ہے، انسان کی وہاں مشیت نہیں چلتی۔ انسان کو چاہیے کہ ہر کام کے لیے جائز طریقہ اختیار کرے، جائز راستہ اختیار کرے، غلط طریقہ اختیار نہ کرے۔ آیت نمبر 22 ولما، اور جب بالغا، وہ پہنچا، کون؟ یوسف علیہ السلام، اشدہ، اپنی جوانی کو، اپنی بھرپور جوانی کو، اپنی پختگی کو۔ اشد کا میں نے آپ جوانی کر لی، پختگی کر لی، ہو اپنی۔ آتینا، ہم نے دی، ہو اس کو، کیا دی؟ حکمن، ہم نے اس کو حکم دیا، وعلمن، اور کیا دیا؟ علم دیا۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں، المحسنین، نیکوکاروں کو۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پھر یوسف علیہ السلام پہنچ گیا اپنی جوانی کو۔ اچھا، یہ اشدہ، یہ کون سی عمر ہوگی؟ علماء تفسیر کے مختلف اقوال ہیں، کسی نے کہا 40 سال، کسی نے کہا 33 سال 33، کسی نے کہا 30 اور کسی نے کہا 18۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا عمر تھی، پر اللہ نے بتا دیا کہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ گئے، یعنی کہ بالغ وغیرہ ہو گئے۔ تو اب ہم نے ان کو کیا دیا؟ ایک تو ہم نے ان کو علم دیا، دین کی سمجھ بوجھ دی نبی ہونے سے پہلے، اور ایک ہم نے ان کو کیا دیا؟ حکم۔ کیا مطلب؟ حکمرانی کیسے کرنی ہے، دو لوگوں کے مابین فیصلہ کیسے کرنا ہے، بطور جج آپ کا کردار کیا ہوگا، بطور حکمران آپ کا کردار کیا ہوگا، یہ چیزیں ہم نے ان کو دی وہاں پہ۔
اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان کو المحسنین، جو کیا ہوں؟ نیکوکار ہوں. یعنی کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے اور شروع سے گناہوں سے دور تھے، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل ہونے سے بچایا اور کنویں سے بھی اللہ نے نکالا اور اچھی رہائش دی اور یہ علم دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین بدلہ ہے یوسف علیہ السلام کے لیے. لیکن اللہ نے اپنا اصول بیان کر دیا کہ اسی طرح ہم ہر محسن کو بدلہ دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، آج بھی ان کو محسن بن کر دکھائے، نیکوکار بن کر دکھائے، کبیرہ گناہوں سے بچے، فرائض و واجبات پہ عمل کرے، شرک و بدعات سے دور رہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرے، تو اللہ تعالیٰ آج بھی اچھا بدلہ دیں گے. آیت نمبر 23 وراودت، واو کا معنی کیا؟ اور، راودت پھسلایا، ہو اس کو، کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو. کس نے؟ التی، اس عورت نے. نام اللہ نے یہاں پہ بھی نہیں لیا. اس عورت نے کہ ہوا وہ کون؟ وہ یوسف علیہ السلام فی بیتہا، جس کے گھر میں تھے. بیتہا، جس کے گھر میں تھے. اس نے یوسف علیہ السلام کو پھسلایا عن نفسہ، اس کے نفس سے. واو کا معنی آگے اور، غلقت، یہ تاکن سے کسرت تو آگے ملانے کے لیے اصل میں لفظ کیا؟ غلقت. اور اس نے اچھی طرح بند کر لی الابواب، دروازے. الابواب جمع ہے کس کی؟ بابن کی. بابن ایک دروازہ. غلقت کے اوپر شد آ گئی ہے، اب منع ہو گیا اچھی طرح بند کر لیے. وقالت، اور اس نے کہا، حیت لک. اس حیت لک کا معنی کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں علماء کرام کے. ایک قول یہ کہ اس کا معنی ہے حیت لک، میں تیرے لیے تیار ہو گئی ہوں، یعنی کہ تہیأت لک، تہیأت لک، میں تیرے لیے تیار ہو گئی ہوں. اور دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہلما، جلدی سے آؤ، جلدی سے آؤ. قال، اس نے کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. کیونکہ یہ معاذ مصدر ہے، اس سے پہلے ایک لفظ پوشیدہ ہوگا اعوذ، یعنی کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. انہو، بے شک اس نے، کس نے؟ بے شک وہ کون؟ یہاں پہ دو تفسیریں ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ، بے شک وہ ربی، میرا رب ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. اور رب میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرے امور کی تدبیر کرنے والا ہے. احسنہ، اس نے اچھا بنایا ہے، مثوایا، میرا ٹھکانہ. انہو، بے شک بات یہ ہے، ضمیر شان، بے شک حقیقت یہ ہے، بات یہ کہ لا یفلح، نہیں فلاح پاتے، نہیں کامیاب ہوتے، الظالمون، ظلم کرنے والے. دوسری تفسیر کیا تھی انہو ربی احسن مثوایا کا؟ کہ بے شک یہ کون؟ یہ عزیز مصر. پہلی تفسیر یہ تھی کہ انہو سے مراد اللہ تعالیٰ. دوسری تفسیر یہ کہ انہو سے مراد کون؟ عزیز مصر. عزیز مصر ربی، میرا مالک ہے. احسن مثوایا، اس نے بہترین بنایا میرا ٹھکانہ، شاندار مجھے رہائش دی ہے، مجھے بیٹوں کی طرح رکھا ہوا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک بات یہ ہے کہ ظالم جو ہیں وہ فلاح نہیں پاتے. تو یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی. کس عورت نے؟ جس کے گھر رکے ہوئے تھے، جس کو اس کے خاوند نے کہا تھا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کے رکھنا ہے. کیا پتہ چلا اس سے؟ کہ اسلام اس کو نہیں مانتا کہ آپ جس کو چاہیں بیٹا بنا لیں. بیٹا وہی ہے جس کو آپ کی وائف نے جنم دیا ہے. جو آپ نے کسی سے لیا ہے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، وہ آپ کی بیگم کا بیٹا نہیں، آپ کا بھی بیٹا نہیں. اور آپ کی بیگم کو چاہیے کہ جب بچہ بالغ ہو اس سے پردہ کرے، تنہائی میں اس کے ساتھ نہ بیٹھے، اس کے جسم کے ساتھ اپنا جسم نہ لگائے. یہاں پہ دیکھیے جس نے بیٹا بنایا تھا وہ کیا کر رہی ہے. اگر حقیقی بیٹا ہوتا اس کا اپنا تو کبھی ایسی حرکت نہ کرتی. تو حقیقی بیٹا ہوتا ہے اور دوسرے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے. اس لیے اسلام نے یہ کسی کو منہ بولا بیٹا قرار دینے کو ممنوع قرار دیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہاں پہ اس عورت نے برگلایا، یوسف علیہ السلام کو پھسلایا ان کے نفس کے بارے میں، یعنی کہ ان کے نفس کو گناہ کی دعوت دی. اور دروازے اچھی طرح بند کر لیے. کس کے گھر کے؟ اس کا مطلب ایک دروازہ نہیں بند کیا بلکہ
کئی دروازے، مین گیٹ مثال کے طور پہ، پھر کوئی اندر گیٹ ہوگا، پھر کوئی اندرونی کمرے کا گیٹ ہوگا، کئی دروازے اس نے بند کیے اور کہنے لگی ہائی تلک، آؤ جلدی سے آؤ، یا میں تمہارے لیے تیار ہو گئی ہوں، یہ کہا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے۔ کیا ہمیں میسج ملا؟ کہ گناہوں سے بچانا اللہ ہی کا کام ہے، انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا جب کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے گناہ سے بچیں، گناہوں والے علاقے میں نہ جائیں، گناہ جن کے ذریعے گناہ ہوتے ہیں ان دوستوں کی مجلس میں نہ بیٹھیں، جس ادارے میں جانے سے گناہ کی رغبت ملتی ہے اس ادارے کو چھوڑ دیں، اس سکول کو چھوڑ دیں، اس یونیورسٹی کو چھوڑ دیں، اس کالج کو چھوڑ دیں، اور ساتھ اللہ سے بھی پناہ مانگیں۔ گناہ سے بچانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا چاہیے۔ اور پھر دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کا مضبوط تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ سے پناہ مانگی ہے، اور مضبوط تعلق اپنے اس مالک کے ساتھ۔ اس کی وائف سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے مالک کے ساتھ خیانت نہیں کروں گا، اس نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی، مجھے بیٹا بنایا، اور میں اس کی بیگم کے ساتھ ایسی حرکت کروں؟ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ یہاں پہ ظلم سے مراد کیا ہوگا؟ بدکاری۔ یہاں ظلم کوئی بھی ہو، ظالم کامیاب نہیں ہوتے، لیکن یہاں پہ جو زیادہ داخل ہے اس لفظ میں جو ظلم، وہ کون سا ہے؟ بدکاری، زنا۔ گویا کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ظالم کامیاب نہیں ہوگا، اگر میں بدکاری کروں نعوذ باللہ تو میں ظالم ہوں، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں۔ اگر میں بدکاری کروں تو میں اپنے مالک کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے اچھی رہائش دی اور میں اس کی بیگم کے ایسی حرکت کر رہا ہوں۔ میں اگر بدکاری کروں تو میں تیرے ساتھ بھی ظلم کروں گا، میرا تیرے ساتھ بدکاری کرنا تیرے ساتھ نیکی نہیں ہوگی، یہ میرا تیرے اوپر بھی کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ تو شیطان کی باتوں میں آئی ہوئی ہے، میں تو نہیں آیا۔ اور پھر یہ ظلم اس لحاظ سے بھی ہوگا کہ یہ ظلم ہوگا میرے خاندان پہ، تیرے خاندان پہ، تیرے خاندان میں ایسا بچہ شامل ہو جائے گا جو اس خاندان کا بچہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بدکاری کئی لحاظ سے کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کیا رکھے؟ محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 24، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ہمت، اس نے ارادہ کر لیا، کس نے؟ اس عورت نے بھی، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ وہم، اور اس نے ارادہ کر لیا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، بہا، اس عورت کے ساتھ۔ لولا، اگر یہ بات نہ ہوتی، ان کے رآ، اس نے دیکھ لیا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، برہان ربی، اپنے رب کی دلیل کو، برہان دلیل ربی، اپنے رب کی۔ کذالک، اسی طرح، لنصرف، تاکہ ہم پھیریں، لام تاکہ، نصرف ہم پھیریں، عنہ، اس سے، کس سے؟ یوسف علیہ السلام سے پھیریں، دور کریں، کس کو؟ سوء، برائی کو، والفحشاء، اور بے حیائی کو۔ انہو، بے شک وہ کون؟ یوسف علیہ السلام، من عبادنا المخلصین، ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ عباد جمع ہے عبد کی، عبد ایک بندہ، عباد بندے، نہ ہمارے، یہاں پہ المخلصین نہیں ہے، لام کے نیچے زیر یا کسرہ نہیں، لام کے اوپر فتح ہے، مخلص یعنی کہ چنا ہوا، تو بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کیا کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا، اور اس کے بعد کہا کہ وہم بہا۔ اچھا، کیا یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا کہ نہیں کیا؟ اس میں علماء کرام کے دو قول ہیں۔ کتنے قول ہیں؟ دو قول۔ ایک قول یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایسا ارادہ بالکل نہیں کیا، اللہ نے تو یہ بیان کیا ہے کہ وہم بہا، کہ یوسف علیہ السلام بھی اس کے ساتھ ارادہ کر لیتے اگر انہوں نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی، رب کی طرف سے کوئی نشانی دیکھی، اس کو دیکھ کے ان کا ارادہ ہی نہیں بنا گناہ کا سرے سے ذرا بھی۔ ایک قول یہ ہے، اور اس قول کے مطابق کیا ہوگا؟ لولا کا جواب کیا ہوگا جو لولا سے پہلے آیا ہے؟ کیا ہم بہا، گویا کہ کلام یوں ہوگا کہ لولا ارآ برہان ربہ لہم بہا، اگر انہوں نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی تو گناہ کا ارادہ کر لیتے، لیکن گناہ کا ارادہ کیا نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس عورت نے ان کے ساتھ ارادہ کیا اور انہوں نے بھی اس کے ساتھ ارادہ کیا،
آگے لولا ان رأى برہان ربہ، اگر انہوں نے اپنے رب کی دلیل دیکھی نہ ہوتی تو پھر لولا کا جواب پوشیدہ ہے. لولا کا جواب کیا ہے؟ پھر ہونا تھا جو ہونا تھا. لحصل ما حصل لکان ما کان. اگر آپ پرانے مفسرین کو دیکھیں، سلف صالحین کو، صحابہ کرام کو، اور ان کے بعد میں آنے والے، تو وہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ لولا کا جواب جو ہے وہ پوشیدہ ہے. لولا کا جواب کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. تو گویا کہ پھر یوسف علیہ السلام کی طرف نسبت ہوگی کس کی؟ ہم کی. تو ہم نے ان سے پوچھا بھی آپ ایک نبی کی طرف ہم کی نسبت کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم کون سا گناہ کی نسبت کر رہے ہیں؟ اور ویسے بھی اللہ نے بیان کیا، ہم نے تو نہیں بیان کیا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ارادہ بنا، ارادہ بنے سے مراد یہ نہیں کہ پورا انہوں نے نعوذ باللہ کوئی باقاعدہ کوئی پلاننگ کر لی ہے اس کی. مطلب یہ ہے کہ ذہن میں خیال آنا اور جھٹک دینا. علماء کرام نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ جیسے روزے دار روزے کی حالت میں ٹھنڈا پانی دیکھے تو دل میں آتا ہے کہ پی لوں، لیکن فوراً اس خیال کو جھٹک دیتا اور پیتا نہیں ہے. تو یہ نہیں کہ باقاعدہ اس نے کوئی پانی پکڑ لیا اور منہ کے قریب لے گیا، ایسی کوئی بات نہیں. اور ویسے بھی ہم دو طرح کا ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ہم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے اصرار، ہم ان کے اپنے ارادے کے اوپر اصرار، ڈر جانا، اور یہ ہم تھا کس کا؟ اس عورت کا. اور ایک ہم ہوتا ہے کہ دل میں خیال آیا اور اس کو جھٹک دیا. تو دل میں خیال آئی اور آپ جھٹک دیں، اس کے اوپر تو ثواب ملے گا. مثال کے طور پہ مجھے خیال آیا شراب پینے کا، فوراً ہی میں نے اس خیال کو نکال دیا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے اوپر مجھے ثواب دے گا. بہرحال دونوں قول کیا ہیں؟ موجود ہیں. دونوں قول کیا ہیں؟ موجود ہیں. اچھا، اب یوسف علیہ السلام نے کون سی علامت اور نشانی دیکھی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. کچھ کہتے ہیں جی یعقوب علیہ السلام ان کو دکھائے گئے اور وہ کہہ رہے تھے گناہ سے باز آ جا، گناہ کے قریب نہیں جانا. کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. بہرحال اس کی کوئی وضاحت کسی آیت میں یا حدیث میں نہیں آئی. اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے کون سی نشانی دیکھی، اللہ عالم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح کہ جیسے ہم نے ان کو یہ نشانی دکھائی، اسی طرح ہم ان سے پھیرتے ہیں یوسف علیہ السلام سے برائی کو اور بے حیائی کو. برائی ان کے خیانت اور بے حیائی ان کے بدکاری. اور ایسا کیوں نہ ہو جب کہ وہ ہمارے منتخب بندے تھے، ہمارے سلیکٹڈ بندے تھے، ہمارے پیارے تھے، ہمارے محبوب تھے. یہ مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کے قریب بھی جانے نہیں دیا. اگر وہ تفسیر لیں جو سلف صالحین نے کی ہے، پرانے بزرگوں نے کی ہے، تو اس سے بھی یہ ثابت ہوگا کہ خیال آیا اور جھٹک دیا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. آیت نمبر 25 وَاسْتَبَقَا، اور وہ دونوں دوڑے. واو کا معنی اور، استبقا قاف کے بعد الف بھی آ گیا. استبقا الف کے بغیر ہو تو ایک آدمی دوڑا، استبقا وہ دونوں دوڑے. البابا دروازے کی طرف. وقدت واو کا معنی اور، قدت اس عورت نے پھاڑ ڈالی، قمیصہ اس کی قمیص، کس کی؟ یوسف علیہ السلام کی. من دبورن پیچھے سے. واو کا معنی اور، الفیا ان دونوں نے پایا، ان دونوں نے پایا. سیدہا اس کے خامند کو، سید سردار مراد خامند، سیدہا اس عورت کے خامند کو پایا. کدھر پایا؟ لدا البابی دروازے کے پاس. لدا پاس، الباب دروازہ. قالت وہ عورت کہنے لگی، ما جزاؤ، ما کو آپ نافیہ بھی بنا سکتے ہیں، استفہامیہ بھی، مفہوم دونوں کا ایک ہی نکلے گا. آپ پہلے استفہامیہ بنا لیں. وہ کہنے لگی ما جزاؤ، نہیں ہے سزا، جزا کا معنی سزا، بدلہ، نہیں ہے سزا، من اس شخص کی، ارادہ جو ارادہ کرے، بِأَهْلِكَ تیری گھر والی کے ساتھ، تیری وائف کے ساتھ ارادہ کیا کرے؟ سوءً برائی کا. نہیں ہے سزا اس کی جو ارادہ کرے تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا، الا مگر یہ کہ یوس جانا اس کو قید میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم یا دردناک عذاب. اور اگر آپ کہتے ہیں ماں کیا ہے؟ استفہامیہ، تو پھر کیا ہوگی سزا اس شخص کی
جو ارادہ کرے تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا سوائے اس کے کہ یسجن اس کو قید میں ڈالا جائے او عذاب علیم یا دردناک عذاب. تو یہاں پہ دونوں دوڑے ہیں دروازے کی طرف. یوسف علیہ السلام دوڑے ہیں گناہ سے بچنے کے لیے اور عورت دوڑی ہے گناہ کرنے کے لیے تاکہ یوسف علیہ السلام کو پکڑے اور انہیں گناہ پہ آمادہ کرے اور گناہ کی ان کو ترغیب دے. اب یوسف علیہ السلام چونکہ آگے کے بھاگ رہے ہیں اور اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو اس نے ان کی قمیض کھینچی پیچھے سے اور قمیض پھٹ گئی. ادھر سے دروازہ کھول لیا یوسف علیہ السلام نے, دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کس قدر گناہ سے بچنا چاہتے ہیں. اور یہاں پہ میں یہ بات بتا دوں پھر میں کہیں بھول نہ جاؤں, کل تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ گناہ کے مواقع بہت زیادہ تھے, گناہ کی ترغیبات اور کشش بہت زیادہ تھی. مثال کے طور پہ ایک کشش یہ ہے کہ جوانی ہے, اور جوانی میں یعنی کہ شیطان جو ہے انسان سے گناہ کرواتا ہے. دوسری کشش یہ ہے کہ عورت عام عورت نہیں ہے, بادشاہ کی کتنی حسین و جمیل بیوی ہوگی. تیسرے نمبر پہ انسان شرماتا ہے عورت کو گناہ کی دعوت دینے سے, کہیں میرا راز فاش نہ کر دے. یہاں پہ عورت خود دعوت دے رہی ہے. چوتھے نمبر پہ دروازے بھی اس نے بند کیے ہیں, یہ خطرہ نہیں ہے کہ راز باہر نکل جائے گا. پانچویں نمبر پہ وہاں پہ مصر میں یوسف علیہ السلام کا جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے کہ خطرہ ہو کہ راز نکل گیا تو میں کیا دنیا کو منہ دکھاؤں گا. یعنی کہ گناہ کی کشش بڑی قوت کے ساتھ موجود ہے, اور گناہ میں رکاوٹ کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے. گناہ میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا اس عورت کی خواہش کو پورا نہ کر کے. اور پھر یہاں پہ وہ حدیث ذہن میں آتی ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے, وہ آدمی ہے جس کو کسی خوبصورت عورت نے, اور ایسی عورت جس کا معاشرے میں مقام و مرتبہ ہے, اس نے گناہ کی دعوت دی, اس نے پھر بھی قبول نہیں کی. خوبصورت بھی ہے, مقام و مرتبہ بھی رکھتی ہے, اور گناہ کی دعوت بھی خود وہ دے رہی ہے. پھر بھی یہ نوجوان اللہ کے ڈر سے کہتا ہے نہیں انی اخاف اللہ, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. تو فرمایا یہ وہ مرد ہے جس کو اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. اچھا, یہاں پہ وہ کہہ رہی ہے, یہ ہے اس کا مکر دیکھیں آپ, اس کا فریب دیکھیں, اس کی سازش دیکھیں. اب یوسف علیہ السلام کو پنسا رہی ہے, یعنی کہ اپنے مال خاوند کو دیکھ کے فوراً پینترا بدلا. کیا کہتی ہے کہ اس آدمی کی کیا سزا ہونی چاہیے جو آپ کی بیگم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. اس کی سزا یا تو یہ بنتی کہ آپ اسے جیل میں ڈالیں یا کوئی اور دردناک عذاب دیں, کوئی بھی دردناک عذاب دیں اسے. آیت نمبر 26 قال, اس نے کہا, کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے. ہیا, یہ راودت, اس نے پھسلایا ہے, ورغلایا ہے, نی مجھے, ان نفسی, میرے نفس سے, وشاہدہ, اور شہادت دی, گواہی دی, شاہدن, ایک گواہی دینے والے نے, من اہلہا, اس عورت کے خاندان میں سے, اس کے اہل میں سے. کیا گواہی دی وہ آگے آ رہا ہے. ان اگر کانا ہے, قمیصہ, اس کی قمیص, کس کی؟ یوسف کی علیہ السلام, قدہ, پھٹی ہوئی, پھاڑی گئی, من قبول, آگے سے, فصدقت, تو یہ عورت سچی ہے, وہوا, اور وہ کون؟ یوسف علیہ السلام, من الکاذبین, جھوٹوں میں سے ہے. الکاذبین جمع ہے الکاذب کی. اگلی آیت بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں. وَإِن كَانَ, اگر ہے, قمیصہ, اس کی قمیص, یوسف علیہ السلام کی قمیص, قدہ, پھٹی ہوئی, من دبر, پیچھے سے, فَكَذَبَتْ, تو یہ عورت کیا ہے؟ جھوٹی ہے. وَهُوَ, اور یہ یوسف جو ہے, من الصادقین, سچوں میں سے ہے. تو یہ یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے یہاں پہ خاموشی توڑی. اب ایک نبی کی عزت کا مسئلہ ہے, کل کو نبی بننے والے ہیں اور ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, تو اب وہ بول اٹھے. اب انہوں نے اس عورت کے اوپر پردہ نہیں ڈالا, کیونکہ اس کے اوپر پردہ ڈالیں گے تو خود بدنام ہوں گے. تو کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے, اس عورت نے مجھے گناہ کی دعوت دی ہے, مجھے پھسلایا ہے, اور میں تو بھاگ رہا ہوں.
میں تو گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو پھر ایک آدمی نے، ایک شاہد نے گواہی دی اس عورت کے گھر والوں میں سے. یہ کون تھا؟ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ. دودھ پیتے بچے نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ اس آدمی کی قمیض جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے. اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے، آگے سے پھٹی ہے تو مرد، یہ لڑکا جھوٹا ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا یہ چھوٹا سا بچہ تھا، یہ ایسے ہی بولا جیسے جریج کی پاک دامنی کا اعلان بچے نے کیا تھا، اس عورت کے بچے نے جس نے تہمت لگائی تھی. اور جریج جو چرچ میں نماز پڑھ رہا تھا، اس کی والدہ بلانے کے لیے آئی تھیں. کیا ہو رہا ہے شیخ صاحب، نہیں سمجھا رہی آپ کو؟ یعنی کہ وہ جریج سے ملنے کے لیے جریج کی والدہ آتی رہیں، لیکن جب بھی آتی جریج جو نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. والدہ بڑی مشکل سے آتی، وعدیں دیتی. جریج سوچوں میں پڑ جاتا، یا اللہ میں کیا کروں، ادھر والدہ ہے ادھر تیری نماز ہے. آخر میں وہ کہتے کہ نماز پہلے، والدین بعد میں. 2-3 بار ایسا ہوا تو بالآخر والدہ نے بددعا دے دی، یعنی کہ میں ہر بار آتی ہوں تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، تو اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ بدکار عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے. اب جریج کے بڑے تذکرے تھے اس علاقے میں، ان کی پاک دامنی کے، ان کی عبادت کے، ان کی نیکی کے. تو وہاں پہ یہ لڑکی سن رہی تھی. اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا میں دیکھتی ہوں کتنا پاک دامن ہے وہ، اور یہ میک اپ وغیرہ کر کے فتنہ بن کر پہنچ گئی. لیکن جریج نے اس کے اوپر کوئی نگاہ نہیں ڈالی. وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، لیکن نیک ہونے کے باوجود ماں کا دل دکھا بیٹھا، حالانکہ نماز پڑھ رہا تھا. آج کے نوجوان جو اپنی ماؤں کا دل دکھاتے ہیں، والدین کا دل دکھاتے ہیں، وہ عبرت حاصل کریں اس سے. اچھا یہاں پہ جریج سے بیچارے کا قصور نہیں تھا بظاہر، اور آج کل کے بچے ان کا قصور ہوتا ہے، موبائل کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، والدین کی بات نہیں مانتے، میچ دیکھتے رہتے ہیں، والدین کی بات نہیں مانتے، کھیلتے رہتے ہیں، والدین کی بات نہیں سنتے. تو اب بدعا لگ گئی. وہ عورت جو ہے اس کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے میرے اوپر توجہ ہی نہیں دی. وہ باہر گئی، باہر کوئی بکریاں چرا رہا تھا، اس کے ساتھ اس نے بدکاری کر لی اور حمل ٹھہر گیا. کل کو بچہ پیدا ہو گیا. لوگوں نے کہا تیری تو شادی میں بچہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا اسی کا ہے، اسی کا، وہ جریج کا. تم بڑے تذکرہ کرتے ہو، بڑا نیک ہے، وہ ہے، یہ ہے. وہ لوگ آئے جناب، اس کی خوب پٹائی کی جریج کی، اور اس کی عبادت خانے کو بھی گرا دیا. جب مار مار کے تھک گئے تو جریج نے کہا مجھے بتاؤ میرا قصور کیا ہے. کہا اچھا پوچھتے ہو قصور کیا ہے؟ تو نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے، بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے. جریج نے کہا بچہ لے کر آؤ. اور خود جریج نے کیا کیا، وضو کیا، نماز پڑھی. اب معلوم نہیں اللہ سے کتنی دعائیں کی ہوں گی نماز میں، یا اللہ میری عزت رکھ. تو پھر بچہ آیا تو جریج نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا بتا تیرا باپ کون ہے؟ دودھ پیتا بچہ، ابھی بولنے کی عمر نہیں ہے. اس نے کہا میرا باپ فلاں چرواہا ہے. آپ کہنے لگے جریج سے کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کا یہ چرچ جو ہے دوبارہ بنا دیتے ہیں، گولڈ کا، سونے کا. انہوں نے کہا نہیں جیسا تھا ویسا بنا دو. کہنے کا مطلب یہ کہ جریج کی پاک دامنی کا اعلان کس نے کیا؟ بچے نے. اور ایسا ہی اعلان کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی، اپنی والدہ کی پاک دامنی کا اعلان کیا تھا جب سیدہ مریم ظاہر ہے کہ ان کا خامن تو کوئی نہیں تھا، اللہ کی طرف سے حمل ٹھہرا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. لوگوں نے کہا تو نے بدکاری کی ہے، تو انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ بچہ بولے گا. انہوں نے کہا بچہ کیا بولے گا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے انی عبد اللہ. تو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایسا ہی بچہ تھا، اور اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے جسے امام حاکم اپنے المستدرک میں لے کر آئے ہیں، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ بڑی عمر کا آدمی ہے اور یہ بچہ نہیں ہے. اس لیے عبداللہ ابن عباس وغیرہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کوئی داڑھی والا آدمی تھا. تو اس نے بڑی عقل مندی کی بات کی. اس نے کہا جی آپ قمیض چیک کریں، اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر عورت سچی ہے اور یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ لڑکا جھوٹا ہے. اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت پکڑ رہی تھی اور یہ جان چھڑا کے بھاگ رہا تھا، اس لیے پیچھے سے پھٹی ہے. تو اگلی آیت میں کیا رزلٹ آ گیا، آیت نمبر 28 فلما، پس جب رآ، اس نے دیکھا، کس نے؟ عزیز مصر نے، قمیصہ، اس کی قمیص کو، کس کی قمیص کو؟ رسول السلام کی قمیص کو، قدہ من دبر، اس حال میں کہ پھٹی ہوئی ہے، من دبر، پیچھے سے. قال، تو اس نے کہا انہو، بے شک یہ، من کیدی کننا، تمہارے مکر و فریب میں سے ہے. کننا تمہارے، کننا یہ عورتوں کے لیے ہوتا ہے، مرد ہو تو کہتے ہیں کم.
تو یہ عورتیں زیادہ ہوں تو کہتے ہیں کننا، یعنی کہ یہ تمہارے مکر و فریب میں سے ہے. انا بے شک کید کننا تمہارا مکر و فریب عظیم بہت بڑا ہے. عزیز مصر نے قمیض چیک کی تو وہ پیچھے سے پھٹی تھی. پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور اس کی بیوی کیا جھوٹی ہے. اب اگر ہوتا غیرت والا اس عورت کو فارغ کرتا، اس کی پٹائی کرتا، کچھ اور کرتا، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس معاشرے میں اتنی غیرت نہیں تھی. بس اتنا کہا کہ یہ تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے. کیا کہ مجھے کہا ہے کہ جناب اس آدمی کی کیا سزا ہوگی جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے، اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے یا کوئی اور شدید سزا دینی چاہیے. اور نکلا کیا ہے؟ مجرم تو خود نکلی ہے. تمہارے یہ الفاظ مکر و فریب پہ تھے، اور تم عورتوں کا مکر و فریب جو ہے بہت عظیم ہے. یہاں پہ ایک حدیث بھی یاد آ گئی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں آپ نماز پڑھانے کے لیے نہ آ سکے. عشاء کی نماز کا وقت تھا، کئی دفعہ کوشش کی آپ نے، کئی بار غسل کیا تاکہ طبیعت بہتر ہو، خود جا کے نماز پڑھاؤں، لیکن نہیں بحال ہو سکی. تو پھر آپ نے کہا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. سیدہ عائشہ بڑی پریشان ہے. اچھا کیوں پریشان ہے؟ پریشان اس لیے ہے کہ میرے والد صاحب ان ایام میں نماز پڑھائیں گے، اور اگر اللہ کے نبی ان ایام میں فوت ہو گئے علیہ الصلوۃ والسلام تو لوگ میرے والد کو اچھا نہیں جانیں گے. لوگ میرے والد کو اچھا کہ یہ آدمی اللہ کے رسول کے مصلی پہ کھڑا ہوا تو اللہ کے رسول فوت ہو گئے. تو اس لیے وہ چاہتی تھیں کہ میرے والد صاحب ان دنوں نماز نہ پڑھائیں. تو انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ جو دل میں تھا وہ بات نہیں کی. بات کیا کی کہ میرے والد صاحب بڑے نرم دل ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہوئے رو پڑھتے ہیں، تو وہ نماز پڑھائیں گے تو صحیح طرح نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ ان کو رہنے دیں. اچھا سیدہ عائشہ جو کہہ رہی تھی کیا وہ جھوٹ تھا؟ نہیں، جھوٹ نہیں تھا. جو کہہ رہی تھی وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل جو مقصد تھا وہ کچھ اور تھا. لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو انہوں نے کہا وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ درست ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر کہا کہ نہیں، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں. سیدہ عائشہ نے پھر کہا کہ نہیں، عمر فاروق سے کہیں، وہ ذرا بہادر آدمی ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں، اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، تم یوسف والیاں ہو. یعنی کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے. تو یہاں پہ یہ بات ہے اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، بے شک تمہاری جو ہے تدبیر، تمہاری چال بہت عظیم ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے، کہ اچھا بھلا سمجھدار مرد ہوگا اور یہ عورتیں اس کو بیوقوف بنا کے رکھ دیں گی. اچھا بھلا سمجھدار مرد ہوگا اور اس کی بیوی اس کو کیا کر دے گی؟ بیوقوف بنا کے رکھ دے گی. یعنی کہ دنیا حیران ہو رہی ہوگی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. آیت نمبر 29 یوسف، اے یوسف، آرز تو اراض کر ان ہذا، اس سے یعنی کہ اس معاملے سے، واستغفری، اور تو مغفرت طلب کر. واستغفری اگر مرد سے کہنا ہوتا تو لفظ کیا ہوتا؟ واستغفر، لیکن یہاں پہ بعد میں یا آ گئی ہے تو عورت سے کہہ رہا ہے، اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے. واستغفری، اور تو مغفرت طلب کر، سین طلب کر، مغفرت طلب کر، لذنبی کا، اپنے گناہ کی، کاف اپنے، ذنب گناہ، لام کی. اِنَّ کی کنتی، بے شک تو ہی ہے، کیونکہ اِنَّ بے شک کی تو، اور کنتی تو، پھر تو آ گیا نا، بے شک تو ہی تھی، من الخاطئین، خطا کاروں میں سے. یہاں پہ عزیز مصر یوسف علیہ السلام سے کہہ رہا ہے اس معاملے سے اعراض کریں. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس معاملے کو ذکر نہیں کرنا، پردہ ڈال دیں، یہ بات باہر نہ نکلے، پی جائیں اس کو، کسی کو بتانی نہیں یہ بات، میری عزت کا مسئلہ ہے. اور اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، اور یقیناً تو ہی خطا کاروں میں سے ہے، وہ پہچان گیا. تو یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے بھی کیا اور اس عورت کے خامد نے بھی کیا اور اس گواہ نے بھی کیا، جس نے کہا کہ آگے سے دیکھیں پیچھے سے دیکھیں. اور جو اس معاملے میں دیگر عورتیں داخل ہوئیں انہوں نے بھی گواہی کا اعلان کیا، ان کی برات کا اعلان کیا، اور بادشاہ نے بھی کیا بعد میں. یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور برات کئی طرح سے ثابت ہوئی.
آیت نمبر 30 وقال نسبۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، وقال اور کہا، نسبۃ کئی عورتوں نے، فی المدینۃ شہر میں، المدینہ سے مراد کون سا مدینہ جی؟ مدینہ سے مراد ہے سٹی، یہاں مدینہ سے مراد وہ مدینہ نہیں جو اللہ کے نبی کا مدینہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں مانا ہے شہر۔ اور شہر میں کئی عورتوں نے کہا، کیا کہا کہ امرأۃ العزیزی، عزیز مصر کی بیوی، امرا بیوی وائف، العزیز وہی عزیز مصر کی بیوی، تراودو یہ پھسلاتی ہے، ورغلاتی ہے، فتاہا اپنے نوجوان کو، فتح نوجوان کو کہتے ہیں، اپنے نوجوان کو، عن نفسی اس کے نفس سے، قد تحقیق، شغفہا وہ دل میں داخل ہو چکا ہے، شغفہ دل میں داخل ہو چکا، ہاں اس عورت کے، حباً محبت کے لحاظ سے، انا بے شک ہم، انا اور نا بے شک ہم، لا نراہ لام کا معنی البتہ یقیناً، نرا خیال کرتی ہیں، دیکھتی ہیں، ہاں اس عورت کو یعنی کہ عزیز مصر کی بیوی کو، فی ضلال مبین واضح غلطی میں، ضلال غلطی گمراہی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا کہ یہ بات باہر نکل گئی، یہ بات باہر نکل گئی، اب چیمگوئیاں ہونے لگیں شہر میں کہ عجیب عورت ہے، عجیب بیوی ہے، کس کی؟ عزیز مصر کی، کہ اس کو بدکاری کرنے کے لیے اگر ملا ہے تو اپنا غلام ملا ہے۔ بدکاری اگر پہلی بات ہے کرنی نہیں چاہیے، اگر کرنی ہے تو کسی صاحب حیثیت آدمی سے کریں، یہ غلام اس کے ساتھ منہ کالا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ نوجوان جو ہے نا اس کے دل میں داخل ہو گیا ہے، شغاف کہتے ہیں دل کے پردے کو، یعنی کہ یہ نوجوان اس کے دل میں داخل ہو گیا، حباً حقیقتاً نہیں، محبت کے لحاظ سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ واضح طور پہ غلطی پہ ہے، ایسے غلام سے محبت کر کے اس کے ساتھ ایسے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر کے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کر رہی ہے۔ تو یہ باتیں شہر میں ہو رہی ہیں۔ آیت نمبر 31 فلما پس جب، سمعت اس نے سنا، کس نے؟ اس عورت نے، عزیز مصر کی وائف نے، بمکرہن ان کے مکر و فریب کو، ان عورتوں کے مکر و فریب کو، ارسلت اس نے بھیجا، الیہن ان کی طرف، یعنی کہ اس نے پیغام بھیجا ان کی طرف، الیہن الا الگ ہے اور ہن الگ ہے، ہن عورتیں، وہ عورتیں، تو اس نے پیغام بھیجا ان عورتوں کی طرف، واؤ کا معنی آگے، اور آتدت اور اس نے تیار کی، آتدت اس نے تیار کی، لہن ان عورتوں کے لیے، لام الگ ہے ہن الگ ہے، ان عورتوں کے لیے تیار کی کیا؟ متکئن تکیہ دار مجلس، ایک تقریب سجائی جس میں تکیے رکھے ہوئے تھے ٹیک لگانے کے لیے، متکئن تکیہ دار مجلس، وآتت اور اس نے دی، کل واحدۃ ہر ایک کو، منہن ان عورتوں میں سے، من الگ ہے ہن الگ ہے، ان عورتوں میں سے ہر ایک کو اس نے کیا دی؟ سکینن ایک چھری، وقالت اور اس نے کہا، اخرج تم نکل کر آؤ، کس سے کہا؟ یوسف علیہ السلام سے، علیہن ان کے پاس، ان کی طرف، ان پہ، علا الگ ہے ہن الگ ہے، فلما پس جب، رأینا انہوں نے دیکھا، کنہوں نے؟ عورتوں نے، ہو اس کو، کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ تو اسے بہت عظیم جانا، کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو، وقطعنا اور انہوں نے بری طرح کاٹ لیے، ایدیہن اپنے ہاتھ، ایدیہ یدن کی جمع ہے، ایدیہ ہاتھ، ہن اپنے، وقلنا اور کہنے لگیں، حاشا للہ اللہ کی پناہ، حاشا پناہ، للہ اللہ تعالیٰ کی، ما نہیں ہے، ہذا یہ، بشرن کوئی بشر، کوئی انسان، ان نہیں ہے، ہذا یہ، الا مگر، ملکن کوئی فرشتہ، کریم انتہائی شاندار، انتہائی معزز۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا کہ ان لوگوں نے، عزیز مصر کی وائف نے
شہر کی عورتوں کے مکر سنے، ان کی باتیں سنی کہ کیسے کیسے تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں کس کو؟ اس عورت کو۔ قتادہ کہتے ہیں بمکرہن کی تفسیر میں بھی حدیث ہی ان کی باتیں سنی، تو اس نے کیا کیا، ان سب کو پیغام بھیجا کہ میری دعوت پہ آؤ، دعوت رکھی اور تکیہ دار مجلس قائم کی، اور دعوت میں ظاہر ہے کہ پھل وغیرہ ہوتا ہے یا کئی دفعہ گوشت بھی ہوتا ہے، تو یہ کاٹنے کے لیے چھریاں بھی رکھ دیں۔ اور پھر جب مجلس قائم ہو گئی تو اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا آؤ، باہر آؤ۔ اب جب ان عورتوں کی یوسف علیہ السلام پہ نگاہ پڑی تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئیں کہ کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا معراج کے موقع پہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، تو فرمایا تھا تبصرہ آپ کا یہ تھا کہ میں نے جب دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ انہیں حسن کا اچھا خاصا حصہ دیا گیا ہے۔ کیا دیا گیا؟ حسن کا وافر مقدار میں انہیں حسن دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو خود بڑے خوبصورت تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ عورتیں یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتی رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور کہنے لگیں اللہ کی پناہ، یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ یعنی کہ فرشتوں کی خوبصورتی کیا تھی؟ مشہور و معروف تھی، جیسے شیطان کی بدصورتی کیا ہوتی ہے؟ معروف ہوتی ہے معاشرے میں، حالانکہ کسی نے شیطان کو دیکھا نہیں ہے، تو فرشتے کو بھی دیکھا کسی نے نہیں ہوتا، لیکن فرشتوں کا حسن شروع سے ہی لوگوں میں مشہور چلا آ رہا ہے۔ تو کہنے لگی یہ تو کوئی فرشتہ ہی لگتا ہے۔ آیت نمبر 32 قالت، اس نے کہا، کس نے؟ عزیز مصر کی بیوی نے، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ۔ فَذَلِكُنَّ یہ تین الفاظ ہیں، فا تو، ذالک یہ کیا؟ یوسف علیہ السلام، اشارہ کی طرف یوسف علیہ السلام کی طرف۔ آگے کیا آ گیا؟ کننا۔ کننا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کننا کا ترجمہ اردو میں ہم نہیں کریں گے، یہ وہ کننا ہے جس کا ترجمہ نہیں ہوگا، یہ اس میں اشارہ کے ساتھ مل کے آیا ذالک کے ساتھ۔ یہ کننا بتا رہا ہے کہ یہ عورت جن سے گفتگو کر رہی تھی وہ عورتیں تھیں، اور ایک نہیں کئی تھی، کننا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس سے بس یہ پتا چلے گا کہ عزیز مصر کی بیوی جن سے گفتگو کر رہی ہے وہ مرد نہیں ہے بلکہ عورتیں ہیں، اور ایک عورت نہیں، دو نہیں بلکہ زیادہ ہے۔ تو یہ ہے کننا کا کردار یہاں پہ، لیکن اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے یہ سامنے نہیں آئے گا، لیکن جس کو عربی زبان کے قواعد کا علم ہے، گرامر کا علم ہے، تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس کا کیا کردار ہے یہاں پہ۔ قالت، اس نے کہا، فذالکن الذی، یہی ہے وہ الذی، یہی ہے وہ کہ لمتننا، تم نے مجھے ملامت کی، نی مجھے فیہ، جس کے بارے میں، یہی ہے وہ نوجوان جس کے بارے میں تم لوگوں نے کیا کیا تھا؟ مجھے باتیں کی، ملامت کی، تانے دیے کہ جناب یہ اپنے غلام سے محبت کرتی ہے، اگر محبت کرنی تھی کسی صاحب حیثیت آدمی سے کرتی۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، راوَدتُّهُ، میں نے اس کو پھسلایا تھا، عن نفسہ، اس کے نفس سے، فاستعصم، فاکمنا، پس استعصم، وہ صاف بچ گیا۔ سین کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا، یہاں پہ طلب کرنے کا معنی نہیں ہوگا، یہاں پہ تاکید کے لیے، مبالغے کے لیے، صاف بچ گیا۔ وَلَئِنْ، اور البتہ اگر، لم یفعل، اس نے نہ کیا، کیا نہ کیا، ما، وہ کام، آمرہ، جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، لام کا معنی البتہ، یسجن، قید میں ڈالا جائے گا، نہ آگے نون آخر میں شد والا، لازمی طور پہ، البتہ اس کو لازمی طور پہ قید میں ڈالا جائے گا۔ وَلَيَكُونَنَ، واو کا معنی اور لَيَكُونَنَ کی لام کا معنی البتہ، آگے کیا ہے؟ یکونن، یہ یکونن جو ہے یہاں پہ الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اصل میں یہ یہاں پہ دو نون ہیں۔ کتنے نون ہیں؟ ایک نون کی جگہ پہ تنوین آ گئی ہے، ورنہ یہ اصل میں دو نون ہے، جیسے پچھلے لفظ میں بھی دو نون ہیں، لیکن وہاں پہ آخری نون تھا شد والا، اور یہاں پہ آخری نون ہے شد کے بغیر، یکونن۔ اچھا معنی وہی ہوگا،
وَلَيَكُونَ، اور البتہ یہ لازمی طور پہ ہو جائے گا. لازمی کس کا معنی ہے؟ یہ آخری نون کا. اور البتہ یہ لازمی طور پہ ہو جائے گا من الصاغرین، بے عزت لوگوں میں سے، ذلیل لوگوں میں سے. الصاغرین جمع ہے کس کی؟ صاغرون کی. تو یہ عورت یوسف علیہ السلام کا حسن ان کو دکھانے کے بعد اب بڑے جوش میں آ کے کہہ رہی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اب میں کیا ہو گئی؟ پاک صاف ہو گئی. اب ان کو سمجھ لگی ہے کہ میں کیوں عاشق ہوئی تھی اس کے اوپر. تو کہتی ہے یہ ہے وہ نوجوان جس کی وجہ سے تم لوگ مجھے ملامت کرتی ہو، اور میں اب اقرار کرتی ہوں کہ میں نے واقعی اس کو گناہ کی دعوت دی تھی. تو یہاں پہ عورت بھی مان گئی کہ قصور میرا ہے. لیکن فاستعصم، یہ صاف صاف بچ گیا، اس نے گناہ کی طرف ذرا بھی رغبت نہیں دکھائی. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور اگر اس نے وہ کام نہ کیا جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں، میری خواہش پوری نہ کی، تو یہ لازمی طور پہ جیل میں جائے گا، اس کو قید میں ڈلواؤں گی میں، اور یہ بے عزت بھی ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں اس عورت کی جرت کہ وہ صاف صاف کہہ رہی ہے کہ میں دوبارہ اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کروں گی، اور نہیں میری خواہش پوری کرے گا تو جیل میں جائے گا. آیت نمبر 33 قال، اس نے کہا، کس نے؟ یوسف السلام نے، ربی، اے میرے رب. اصل میں کیا ہے؟ ربی سے پہلے یا بھی ہے، یا ربی اصل میں ہے یہ، اے میرے رب. السجن، قید خانہ، قید، جیل. احب الیہ، میرے ہاں زیادہ محبوب ہے، مجھے زیادہ پسند ہے، مجھے زیادہ محبوب ہے. احب، زیادہ محبوب ہے، الیہ میرے ہاں. الہ اور یا دو لفظ ہے، الہ اور یا، میری طرف، میرے ہاں. کس چیز سے زیادہ محبوب ہے؟ مما، اس گناہ سے زیادہ محبوب ہے، گناہ بریکٹ میں، ما یدعوننی الیہ، جس کی طرف مجھے یہ ترغیب دے رہی ہیں، جس کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہیں. ما، جس، یدعونا، یہ کیا ہے؟ جمع کا لفظ ہے عورتوں کے لیے. یدعونا، یہ دعوت دے رہی ہیں، نی، مجھے، الیہ، جس کی طرف. اے میرے رب، قید مجھے زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں. وَإِلَّا، وَإِلَّا اصل میں کیا ہے؟ ان اور لا، ان اور لا. اور اگر تو نے نہ تصرف پھیرا، انی، مجھ سے، ان اور نی، مجھ سے، کیدہن، ان کے مکر و فریب کو، اسبو، تو میں مائل ہو جاؤں گا، الیہن، ان کی طرف. اسبو اصل میں کہتا ہے اسبو واو کے ساتھ. وَأَكُنْ، اور میں ہو جاؤں گا، من الجاہلین، جاہلوں میں سے. یوسف علیہ السلام نے جب صورتحال دیکھی کہ یہ اب بھی گناہ کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور محسوس کیا کہ باقی عورتیں بھی اس عزم میں اس کے ساتھ شریک ہیں، وہ بھی گناہ کرنا چاہتی ہیں، تو اب یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنے اللہ سے مدد مانگی. گناہ سے بچانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. اور دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ، ایک طرف ہے جیل، ایک طرف ہے بدکاری، یا اللہ بدکاری کے مقابلے میں جیل جانا مجھے منظور ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بدکاری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. کہنے یا اللہ مجھے جیل میں پہنچا دے تاکہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں، اور اے اللہ اگر تو نے مجھے نہ پھیرا اس گناہ سے، تو نے میری مدد نہ کی ان کی چال سے بچنے کے معاملے میں، تو میں تو انسان ہوں، میں تو بشر ہوں، چاہے نبی ہوں، اور نبی اس وقت بنے بھی نہیں تھے. تو اسبو الیہن، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. واکن، اور میں ہو جاؤں گا جہلوں میں سے، یعنی کہ اے اللہ تو مجھے بچا، تو میری مدد فرما، میں بے بس ہوں، تیری مدد کے ساتھ ہی میں ان کی اس چال سے، سازش سے بچ سکتا ہوں، گناہ سے بچ سکتا ہوں. آیت نمبر 34 فاستجاب، فاقہ میں تو استجاب، اللہ نے قبول کر لی، لہو، اس کی، یعنی کہ کیا قبول کر لی؟ دعا. اللہ نے دعا قبول کر لی، لہو، اس کی، کس کی؟ بلکہ وہ اللہ تو آگے خود آ رہا ہے. فاستجاب، تو دعا قبول کر لی، لہو، اس کی، ربہ، اس کے رب نے. فصرف، اس نے پھیر دیا، ہٹا دیا، عنہ، اس سے، کس سے؟ یوسف علیہ السلام سے، کیدہن، ان کے مکر و فریب کو، ان کی چال کو، ان کی خفیہ تدبیر کو، ان کی سازش کو. انا، بے شک، ہوا وہ کون؟ اللہ. آگے ہوا، پھر آگے اب کیا ہو گیا؟ بے شک وہی
السمیع خوب سننے والا ہے، العلیم کمال علم والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں اس گناہ سے بچایا اور ان کی چالوں سے محفوظ رکھا. اور اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو سنتا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہو کے اللہ کو پکار رہا ہے. تو اس لیے ہمیشہ اللہ کو پکارنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. آیت نمبر 35 ثم پھر بدا ظاہر ہوا لہم ان کے لیے، لام کا معنی کے لیے، ہم وہ، پھر ظاہر ہوا ان کے لیے، من بعد ما رأوا الآیات، یہ ما مصدریہ ہے. الآیات نشانیاں، آیت ان کی جمع، رأو انہوں نے دیکھی، لیکن ما کی وجہ سے دیکھنا، پھر ان کے لیے ظاہر ہوا نشانیاں دیکھ لینے کے بعد، پھر ان کے لیے ظاہر ہوا، ان کے لیے واضح ہوا نشانیاں دیکھ لینے کے بعد. کیا واضح ہوا؟ کہ اس کو جیل میں ڈال دیں. لا البتہ یسجنن، کہ وہ لازمی طور پہ جیل میں ڈال دیں، قید میں ڈال دیں، اس یوسف کو حتی حین، ایک وقت تک. اللہ رب العزت نے اس آخری آیت میں وعدے کیا کہ انہوں نے کئی قرائن، کئی علامات سے جان لیا کہ یوسف سچے ہیں علیہ السلام. کئی معاملات سامنے آئے، قمیض کا معاملہ، اور پھر اب یہ عورتوں کی مجلس میں خود اس نے اعلان کر دیا کہ میں نے واقعی گناہ کی دعوت دی تھی. اور بھی کئی امور ایسے سامنے آئے جن سے ان کو یقین ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور وہ لوگ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں. عزیز مصر کی بیوی کی وجہ سے اوپر کا طبقہ بدنام ہو رہا ہے، عزیز مصر بدنام ہو رہا ہے، اس میں بادشاہ کی بھی بدنامی ہے. تو پھر انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس آدمی کو، اس نوجوان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں ایک وقت تک، حتیٰ کہ لوگ اس کیس کو بھول جائیں، یہ چیز لوگوں کے ذہنوں میں نہ رہے. اس وقت تک یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، پتہ چلا ہر جیل میں جانے والا مجرم نہیں ہوتا، اور ضروری نہیں جس کے اوپر تہمت لگے، تہمت لگانے والے کیا ہوں؟ سچے ہوں. بسا اوقات تہمت لگانے والے جھوٹے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں افسوس یہ ہے کہ ہمیشہ یقین ان کے اوپر آتا ہے تہمت لگانے والے ہوں، اس کے اوپر کبھی یقین نہیں آتا جو اپنی صفائی پیش کرنے والا ہو. یہاں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. پھر ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا اور وہ ایک عرصے تک جیل میں رہے، قید میں رہے. اور قرآن و حدیث کو پوری زندگی سیکھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، عقائد کو قرآن و حدیث کے مطابق بنانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.